ظالم کے ہے دربار کی، آ رہا ہے غش سنا پہ شاہ تشنا کام کو، کس طرح جزاک اللہ ڈاکٹر۔ حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی مجلس عزائے سید الشہداء میں تشریف لا کر یقیناً بطول پاک اور رسول پاک کے دلوں کو بہت ہی تقویت عطا فرمائی ہے۔ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، کربلا سے وہ دور ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے جس شک۔ کے دل میں غرور ہوتا ہے، کربلا سے وہ دور ہوتا ہے، جو بھی روتا ہے شاہ کے غم میں، جو بھی روتا ہے شاہ کے غم میں، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مہربانی، اب میں اسی کے ساتھ اب نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے نوجوان شاعر جناب دلشاد جعفری صاحب کو کہ آج کی اس مجلس عزائے سید الشہداء کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین مومنات کو اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو مجلس ہے، آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے محترم جناب امانت ڈھوکا صاحب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے اور اس آمین کے ثواب آمین آمین ان کے مرحومین کو بخشے۔ الہی آمین۔ آمین۔ سب سے پہلے اس کا مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جناب گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے آئیے اور تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کریں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ الحشر کی 6 سے 8 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ پچھلی مجلس میں نے سورہ انفال کی آیتوں کا تلاوت کیا تھا، جس میں غنیمت کے مال میں، جنگ میں جو مال جمع ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح پروردگار نے کہا تھا کہ آپ اکیلے مت لے کے جائیے اور جمع کروائیے، پھر اس میں سے 5% 5واں حصہ جو تھا وہ خمس نکال کر، باقی جو مطلب 20% نکال کر باقی 80% جو ہے وہ فائٹر میں دے دیا جاتا تھا۔ تو اب ان آیات میں مال فے کا حکم ہے۔ مال فے وہ چیز ہے جو کہ پروردگار نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے عطا کیا، یعنی بے شک اگر محاصرہ بھی کر لیا ہو اور جنگ نہیں لڑی گئی اور اس قبیلے نے چھوڑ دیا ہو، تو وہ جو مال ہوگا وہ غنیمت میں نہیں آئے گا، وہ ان فائٹر میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، اور یہ مال فے کہلاتا ہے، اور یہ رسول اکرم کو ملے گا اور وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اس کی ان آیات میں وہ اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کا یہ بیسیکلی جو سورہ ہے وہ اس وقت جنگ احد کے بعد اتری ہے، جب یہودیوں نے اپنے عہد کی بدشکنی کی اور مسلمانوں نے بنو نصیر کو گھیرا، ان کو کہا گیا یا تو جنگ کریں یا 10 دن کے اندر نکل جائیں، تو وہ مال چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو وہ جو بھی مال باغات یا گھر آئے، تو وہ پروردگار نے مسلمانوں کو کہا کہ بے شک تم لوگوں نے گھیرا تھا، لیکن یہ جنگ مال غنیمت نہیں ہے، اور اس میں سے جنگجوؤں کا حصہ نہیں ہے، سب پروردگار نے رسول کو عطا کیا ہے، اور وہ پھر ڈسٹریبیوشن اس کی کیسے ہے وہ بھی ان آیات میں تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خلیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری
फलिल्लाहि वल रसूल वल्लज़ील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील की ला यकूना दौलतन बैनल अगनियाए मिनकुम वमा अताकुम रसूलु फखज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुल सादिक़ून। तर्जुमा है, जो माल अल्लाह ने कब्जे से निकाल कर अपने रसूल की तरफ पहुंचाया, ये बनु नसीर के मुतल्लिक़ है, जो माल वो छोड़ गए, तो वो ऐसा माल नहीं जिसके लिए तुमने अपने घोड़े या ऊंट दौड़ाए, मैंने इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई, यानी जिसके हासिल करने के लिए तुमने कोई कोशिश की हो, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है काबू देता है, क्योंकि परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। और इसके मुतल्लिक़ ये जो मालिफे है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ये आयत में ही है कि इसलिए अब जो कुछ भी अल्लाह उन बस्तियों के रहने वालों से अपने रसूल की तरफ पहुंचा दे, तो वो अल्लाह, उसके रसूल और रसूल के रिश्तेदारों, कराबतदारों, यतीमों, गरीबों और मुसाफिरों के लिए है। ये वही तरतीब है जो कि सूरह इनफाल की 41 में है, जिसमें खुम्स का है कि किन किन को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गरीबों मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल सिर्फ तुम्हारे मालदारों के दरमियान न घूमता रहे, इसलिए जो कुछ रसूल तुमको दे दें उसको ले लो, और जिस चीज से मना करें इससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। और नीज ये कि ये माल इन गरीबों के लिए है जो हिजरत करके आए हैं और अपने घरों से जायदादों और माल और दौलत छुड़वा कर बाहर किए गए हैं, क्योंकि ये लोग अल्लाह के फजल करम, इसकी रजा मंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह और इसके रसूल की मदद करना चाहते हैं, यही सच्चे लोग हैं। तो इस जमीन को परवरदिगार के हुक्म से रसूल अकरम ने जो महाजिरीन थे से मशरे के बाद उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। सदक अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये शेर हासिल आपने गुफ्तगू में, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह। अब इससे पहले कि हम बाकायदा सौज़ो सलाम का सिलसिला शुरू करें, आज हमारे दरमियान एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुफीद मशवरे देने के लिए वो हमें कुछ खिताब करना चाहते हैं। जनाब डॉक्टर मूसा जाफरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है आइए, और इनका जो हमारा किताब है उसका मौजू है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, जबकि ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत इसको हासिल है। तो गुजारिश है जनाब डॉक्टर मूसा जाफरी साहब से आइए और अपना खिताब कीजिए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फिर डॉक्टर गज़नफ़र जाफरी और आप लोग उर्दू फाउंडेशन में शिरकत करते हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया कि कुछ मेरी छोटी सी नॉलेज रिसर्च शेयर करूँ आपके साथ। माशाअल्लाह। तो ये सब्जेक्ट जो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, आजकल इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च आ रही है, हज़ारों आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इसके ऊपर, और ये मालूम हो रहा है कि जो IQ जो होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। माशाअल्लाह। तो मैं इस सिलसिले में कुछ अदा करता हूँ। यहाँ देखिए, अब ये जो है मैं ज़रा इसको पीछे करना है मुझे।
ہم لوگ ابھی اس کو پلے کیے تھے تو وہ ذرا اس کو ذرا ایڈجسٹ کرنا ہے مجھے. طلبہ خبر محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. ابھی میں غضنفر بھائی کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیا تھا جو آگے جا کے رک گیا تھا. یہ ابھی میں اس کو سیدھا اس کے اوپر لاتا ہوں. تو جو کرسر ہے اسے آپ کلک کر کے اسے پیچھے کر سکتے ہیں. جی ہاں، وہ کیا ہوا آگے بڑھ گیا ہوا. میں کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا آپ کا 1-2 منٹ. نہیں کوئی بات نہیں. That's okay. آواز بلند نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. وجل فرجهم. یہ کیوں رک گیا اس میں؟ یہ ٹیکنیکل چیزوں میں ذرا. جی بالکل. جی اگر پریزنٹیشن میں آپ کو پرابلم ہے تو اگر آپ زبانی کچھ کہنا چاہیں اس دوران یا کچھ ہمیں مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جی جی بالکل اسی سلائیڈ پہ آپ بول سکتے ہیں. بالکل. یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بیسکلی 4 ستون ہیں یعنی پلرس. اس میں سب میں پہلا پلر ہے اس کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس. تو یہ سیلف اویئرنیس کو ہمارے اس میں کہیں گے اس کو معرفت النفس. ماشاءاللہ. نفس کی معرفت. ماشاءاللہ. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فمن عرف ربہ. واہ واہ. جو اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. بے شک. اچھا اس کے اوپر گریک فلاسفرز بھی کافی انہوں نے اقوال کہیں کہ سوکریٹس کہتا ہے نو دائی سیلف، اور یہ ارسطاٹل اس کا شاگرد کہتا ہے کہ نوئنگ دائی سیلف از دا بگننگ آف وزڈم. واہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ معاف کرنا یہ سلائڈ چڑھ رہی نہیں باہر. کیا ہے؟ ہاں اب شاید آئیں گا یہ. جی تو بالکل آ گیا بگننگ. جی تو یہ وہ بھی ہے کیو آر کوڈ. اگر اس کا سمری ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کسی کو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کیو آر کوڈ پہ جا کے. تو یہ جو 4 ستون بتائے تھے نا، یہ ایک امبریلا ہے سمجھیے، اس کے نیچے یہ 4 وہ ہیں: سیلف اویئرنیس، سوشل اویئرنیس، ریلیشن شپ بلڈنگ اینڈ ایمپتھی. تو اس میں یہ سلائڈ بتا رہی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آئی کیو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ای کیو. آئی کیو سے انسان کو جاب تو مل جائے گا، مگر آپس میں اگر ترقی کرنا ہے تو اس کو ٹیم ورک ہر چیز سے واقف ہونا ہے. تو وہی ریسرچ has shown that is the greatest predictor of success in personal and professional life. تو جو ٹاپ پرفارمرس ہیں 90% they are very high in IQ. تو یہ اچھا یہ دونوں کمپیریزن بتایا دماغ کے الگ الگ حصے اس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک حصہ ای کیو سے، ایک حصہ آئی کیو سے. یہ بھی ایک وہ سلائیڈ ہے جو دماغ کے ایموشنل برین جو ہے لمبک سسٹم اس کی ہے. اچھا یہ سلائیڈ ابھی غضنفر بھائی سے ڈسکس بھی کیا تھا میں. یہ اس کا جو ہے یہ 3 وہ ہیں. ایک ہے سیلف اویئرنیس، دوسرا ہے سیلف مینجمنٹ یعنی اپنے ایموشنس کو کیسا ریگولیٹ کریں، تیسرا ہے سوشل اویئرنیس یعنی ہمدردی دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے غم میں شامل ہونا اور خوشی میں شامل ہونا، اور چوتھا جو ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے یہ حسن اخلاق ہے، گیٹنگ along with others. یہ بہت ضروری ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری خلقت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کے اخلاق میں بہتر کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیے آپ. اور یہ ہے وہی پہلے بتا دیا آپ کو، یہ من رفع نفسہ کی جو حدیث ہے. اس کے بعد
یہ ذرا ایموشنل معرفت النفس مائنڈفلنس، یعنی ہم ہر وقت یہ جانیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم غصے میں ہیں، سکون سے ہیں یا ڈپریسڈ ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو پہلے اس کو لیبل کرنا ہے کہ میں اس وقت اگر کوئی کسی نے آپ سے بدتمیزی کی تو آپ اس کو ریئلائز کریں کہ میں اس وقت غصے میں آ گیا ہوں. جی تو اس کے بعد آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. جب تک کہ یہ اویئرنیس نہیں آئے گی تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں بالکل روبوٹ کی ایسی ہوتی ہیں، بغیر سوچے کہ آپ کسی نے کچھ بدتمیزی جواب دیا، کچھ سوال وہ کیا آپ کے ساتھ، آپ فوراً اس کو بغیر سوچے کہ اس کو جواب دیتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ریسپونڈ ناٹ ریئیکٹ. سبحان اللہ. یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے عبادتوں میں کیسا مائنڈفلنس آئے. چھوٹے امام فرماتے ہیں جو عبادت میں مائنڈفلنس نہ ہو اور اب تو اس میں توجہ نہ ہو تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. بے شک. جی. تو یہ جو ہے یہ دو چیزیں بول کے پھر میں انشاءاللہ پھر بعد میں کنٹینیو کروں گا. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. محاسبہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی. آج کا ہمارا دن کیسا گزرا، آج ہم کسی کا کیا نیکی کیے یا کوئی کیا گناہ کیا ہم نے. تو یہ محاسبہ چھٹے امام فرماتے ہیں جو اپنے محاسبہ نہیں کرتا ہمارے میں سے نہیں ہے. وہ اللہ اکبر. نہیں اتنا بڑا ہے اس کا کہ آپ ہم سب سمجھتے ہیں کہ امام کی قول بغیر سوچے کے کام کرتے ہیں اور مومنین کے ساتھ بھی بعض خود گستاخی ہو جاتی ہے. تو اس کو انالائز کرنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جو محاسبہ نہیں کرتا دن کے ختم پہ تو ہمارے میں سے نہیں ہے وہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں محاسبہ. اچھا دوسرا ٹرم ہے مراقبہ. مراقبہ یعنی ویجیلنس، چیک ان، یعنی ہر وقت دیکھنا کہ میں اس صحیح راستے پہ ہوں، کہیں اللہ کی معصیت تو نہیں ہو رہی ہے مجھ سے. تو یہ ہر وقت آپ کو راستے پہ دیکھ لیتے رہنا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا کچھ دنیاوی چیزوں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اللہ سے غافل ہو گیا. تو میں اس کے اوپر یہاں اینڈ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم لوگ بات کریں گے. ماشاءاللہ اللہ جزا دے آپ کو. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی مفید انفارمیشن ہے. اور جو دوست جو احباب اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں، ڈاکٹر صاحب جب 1-2 دن میں اس یوٹیوب کو اس ساری ریکارڈنگ کو اپلوڈ کریں گے تو جو دوست دیکھنا چاہیں تو اس کو وہاں سے بھی اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. بالکل دیکھنا اور سیکھنا چاہیں گے. سیکھنا چاہیں تو بہت ہی مفید آپ نے ہمیں مشورے دی ہیں، بہت ہی مفید انفارمیشن ہے. آپ سلامت رہیں، بڑی پرخلوص دعائیں. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ سب دوستوں سے آج کے اس مجلس کو جو بانی ہیں ہمارے امانت جناب محترم امانت ڈوگا صاحب، ان کے مرحومین کے لیے اور اپنے ایک سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اب میں سوز السلام کے سلسلے میں 2-4 اشعار کے ساتھ یہ شروع کرتا ہوں. ایک صلوات بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 2-4 اشعار ہیں. ذکر حسین خالق اکبر کے سامنے. واہ واہ واہ. ذکر حسین خالق اکبر کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں پیغمبر کے سامنے. قرآن پڑھ رہا ہوں پیغمبر کے سامنے. شہدائے کربلا پر درود و سلام ہے. شہدائے کربلا پر درود و سلام ہے. رانا عقیدت سرور کے سامنے. سرور کے سامنے کس کا کروں مقابلہ آل رسول سے. کس کا کروں مقابلہ آل رسول سے. قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. ماتم یہ اشک و غم یہ عزاداری حسین.
ماتم یہ اشک و غم، یہ عزاداری حسین ہے بندگی یہ خالق داور کے سامنے، سبحان اللہ بندگی یہ خالق داور کے سامنے، اے کاش میں بھی چوم لوں روزہ حسین، اے کاش میں بھی چوم لوں روزہ حسین، موت آئے اس غریب کو اس در کے سامنے۔ اور مکتا ہے دلشاد کی دعا ہے اے رب ذوالجلال، دلشاد کی دعا ہے اے رب ذوالجلال، زائر بنے حسین کا کوثر کے سامنے۔ ماشاءاللہ الہی امین اب میں گزارش کروں گا جناب سید رفت سلطان صاحب سے، آئیے اور اپنا کلام پیش کیجئے۔ جناب رفت سلطان صاحب، اللہم صلی آپ سب کی خدمت پہ بہت بہت سلام عرض۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کی اجازت سے بسم اللہ جناب ڈاکٹر اعظم فرز جعفری صاحب کے شاعر اہل بیت، ان کا ایک خطا سماعت فرمائیے۔ سلطان بھائی بسم اللہ۔ ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، آل ابا کو اس کا نگہباں بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حق کو نبی و آل نبی سے ہے کتنا پیار، حق کو نبی و آل نبی سے ہے کتنا پیار، جو بھی عمل کیا اسے قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خلاق کائنات نے لکھ کر کتاب زیست، خلاق کائنات نے لکھ کر کتاب زیست، شبیر کو کتاب کا عنوان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عنوان بنا دیا، بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ صاحب بہت اعلیٰ۔ اللہ کے کائنات نے لکھ کر کتاب زیست شبیر کو کتاب کا عنوان بنا دیا، بہت عنوان بنا دیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ۔ اب ارشاد ارشاد ارشاد۔ غربتا کی تھی صدا، واہ غربتا کی تھی صدا، لے چلے ہائے لے چلے، لے چلے ہائے لے چلے، قیدی بنا کر شام کو، لے چلے آئے لے چلے، قیدی بنا کر شام کو، کس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوائے عام کو، لے چلے ہائے لے چلے، بے کفن لاشیں
پڑے ہیں کربلا میں جا بجا ہو کے پابند سلاسل چل پڑا ہے قافلہ دیکھتا غازی ہے نیزے سے جلے خرام کو اللہ اکبر. اس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوائے عام کو اور جیتے جی زندان سے نہ ہو سکے گی وہ رہا سینے پہ جس کو سلاتا تھا علی کا لاڈلا ترس جائے گی سکینہ قید میں آرام کو اس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوائے عام کو ہے لٹی ہر ایک ردا ہے بے ردائیں رو رہی سنگ باری بھی ہے جاری ہیں اذانیں ہو رہی رو رہے ہیں سن کے قیدی مصطفیٰ کے نام کو کس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوائے عام کو لے چلے ہائے لے چلے بیٹیاں ہیں سیدہ کی بھیڑ ہے بازار کی اور منزل آ رہی ظالم کے ہے دربار کی آ رہا ہے غش سنا پہ شاہ تشنا کام کو کس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوائے عام کو قید خانوں کا حکم تھا جب سنایا جا رہا نام مخدومہ کا لے کر بلایا جا رہا شام والوں نے رلایا خون ہے امام کو کس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوائے عام کو ماشاءاللہ اور پیٹتی تھی سر کو اپنے ثانیے زہرا کھڑی بھائی کے پیاسے لبوں پر جب لگاتا
تھا چھڑی سر پہ وہ فاسق گراتا تھا شرابی اللہ اکبر شام کو ہائے ہائے اس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوار عام کو. یہ مختار سے یہ ارشاد ملا ارشاد خورشید ان کو ہے رسالت کا صلہ آتی ہر مستور کی تھی واہ جابا کی صدا سن کے سارے رو رہے تھے انبیاء کو رام کو واہ غربتا کی تھی صدا واہ غربتا کی تھی صدا. سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت عمدہ کلام اور بہت بہترین ادائیگی ماشاء اللہ. جزاک اللہ رفت سلطان صاحب، بہت عمدہ کلام، بہت سلامت عمدہ رہیں ادائیگی. سلطان بھائی، سلامت رہیں، سلامت رہیں رفت بھائی. سلامت. جزاک اللہ. اب مرثیے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے محترم اس مجلس کے، اس شب جمعہ پروگرام کے روح رواں ہمارے بے حد محترم ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے آئیے اور مرثیہ پیش کیجیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حسین و خواتین، مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہے. ارشاد 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 ڈاکٹر صاحب. حسین نور الہی تقدس محراب، حسین ناز مشیت دل رسول مآب، کیا کہنے. حسین شاہ شہنشاہ بادشاہ جناب، سبحان اللہ. حسین شاہد کل انبیاء بروز حساب، عزام اب بھی وہی سوز و ساز باقی ہے، حسین تیری بدولت نماز باقی ہے. واہ واہ واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام تو کون جانتا کیا ہے حلال اور حرام. بہت خوب بہت خوب بہت طواف میکدہ کرتے یہ مسجدوں کے امام، شراب پیتے مسلمان باندھ کر احرام، ہر ایک حرص و ہوس کا مرید ہو جاتا، قسم خدا کی زمانہ یزید ہو جاتا. اللہ اکبر. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محبت، مہربانی، نوازش، شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوب. مہربانی. آپ اور پڑھیں گے یا آپ نے بس کر دیا؟ نہیں، میں اصل میں تھوڑا ٹائم کافی ہو چکا ہے. چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اسے کہتے ہیں نا کہ ہائی نوٹ میں آپ نے ختم کیا، یزید ہو جاتا زمانہ. ہمارا خیال تھا کہ آپ واہ ذرا واہ. مرثیہ لمبا پڑھیں گے، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا. نہیں جی ہو سکتا ہے. جی ماشاء جی اللہ، جی. جزاک اللہ. میں چاہتا ہوں شبیر صاحب. ماشاء اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. اب ہمارے آج کے جو خطیب ہیں ماشاءاللہ وہ نیو جرسی کے بہت ہی جانے پہچانے مومن، ہمارے بہت ہی علم و ادب سے لبریز، علم و ادب سے بہت مقبول یہاں کے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی مولانا سید شبیر علی رضوی صاحب. ان سے ماشاء گزارش ہے اللہ
یہ آج کی اس مجلس سے خطاب کیجیے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی صلی علی محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. شاہ صاحب میری آواز کلیئر ہے؟ جی آواز بھی آپ بہت ماشاء اللہ تھوڑا سا ماشاء زحمت اللہ دیں گے ماشاء اللہ. کہ تھوڑا سا سر اپنا اوپر تھوڑا سا اور بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء تھوڑا اور ماشاء اللہ. شکریہ بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی. آئیے آئیے. ہماری بقا و ارتقاء و تکامل کے سامان فراہم کر دیے. ماشاء اللہ. ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کر دیا واہ 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 اور واہ. ہماری عقلوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کے نور سے منور فرما کر کائنات کی باقی مخلوق پر فضیلت اور ماشاء اللہ. برتری عطا ہاں ہاں فرمائی. ہاں. شکر ہے شکر ہے واہ، واہ، شکر واہ، ہے واہ، شکر ہے. درود و جزاک اللہ سلام، جزاک ماشاء اللہ. اللہ. تحیت و اکرام اللہ کے ان نیک بندوں پر، منتخب بندوں پر کہ جنہیں دنیا محمد و آل محمد کے نام سے پہچانتی ہے. ماشاء اللہ. اور اللہم ان کا صلی علی وجود محمد و آل محمد اور وعجل ان کا فرجہم. وجود مخلوق کائنات کے لیے رحمت ہے. عزیزان محترم، میں اپنی اس مختصر سی تقریر کا آغاز ایک خطا سے کروں گا جس کو برادر عزیز ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب نے چند ہفتے پہلے اردو فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ ڈالا تھا. خصوصیت سے مجھے اس کا آخری مصرع بڑا پسند آیا، تو میں آپ کی خدمت میں اپنی تقریر کا آغاز اسی خطا سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور اس خطا کے پڑھنے سے پہلے میں دعا کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی عمر اقبال میں مولا ترقی عطا فرمائے. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. حادثات سے، دنیا کی مصیبتوں سے انہیں محسوس رکھے. الہی آمین الہی وہ آمین. کہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے ہر صبح شام روشن ہے. بے شک بے شک. غم حسین سے حق کا پیام روشن ہے. سبحان اللہ بطول سبحان پاک اللہ. سے ہیں سر بلند نام رسول، علی کی بیٹی سے خالق کا نام روشن ہے. سبحان اللہ ایک بار سبحان میں اللہ آخری سبحان مصرع اللہ. پڑھوں گا. علی کی بیٹی سے خالق کا نام روشن ہے. شاید میں اس مصرع کے سلسلے میں مصائب کے دوران کچھ عرض کرنے والا ہوں. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل عزیزان محترم، فرجہم. جب بھی اردو فاؤنڈیشن اور کہیں بھی مجھے موقع تقریر کرنے کا ملتا ہے تو میں یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ
چین دنیا میں ملے، راحت عقبا مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ شدت عشق ملے، ہائے غم کا سلیقہ مل جائے، واہ واہ کاسے دل لیے حاضر ہیں، در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ آمین 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 آپ سب شاد و آباد رہیں۔ لہجہ میں آمین آمین محترم آمین عزیزان محترم، جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے، ظاہر ہے کہ بڑے مشہور و معروف یہ آیت ہے، اور بچپن سے لے کے آج تک ہم اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء و ذاکرین و واعظین سے سن چکے ہیں۔ جب لفظ محبت آتا ہے تو کئی اقسام کی محبتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ماں باپ کی محبت ہے، بھائی اور بہنوں کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، ہاں رشتہ داروں کی محبت ہے، ہم جیسا اردو فاؤنڈیشن سے محبت رکھتے ہیں۔ بے شک تو ظاہر ہے عزیزان محترم کہ مختلف قسم کے محبتیں ہوتی ہیں، لیکن مودت اس اسٹیشن کو کہتے ہیں کہ جہاں ساری محبتیں کسی ایک محبت پر نثار ہو جائے اور سبحان اللہ یہ سبحان محبت اللہ کہلاتی سبحان ہے۔ اللہ سوا دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد چلیے تھوڑا سا میں وسلم۔ اس سلسلے میں چند معذرات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ارشاد اور یہ ارشاد اردو فاؤنڈیشن ہے، ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، تو میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ علامہ نراقی، احمد نراقی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے کئی ہزاروں کتابیں لکھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک درویش نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ان سے ملاقات کرنے کا طے کر لیا، ملاقات کرنے کی ٹھان لی۔ ظاہر اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر بڑا کٹھن ہوا کرتا تھا، زحمتیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال اس کے دل میں تھا کہ ان سے ملاقات کریں، تو وہ پہنچا گھر پہ۔ جب وہ گھر پہ پہنچا تو دیکھا کہ احمد نراقی بڑے وسیع و عریض گھر میں رہتے ہیں، اور آس پاس گھوڑے، گوسفند، کھیت اور باغات کے مالک ہیں۔ دق الباب کیا، نراقی باہر آئے، سلام و جواب کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے میرا جو سادہ جامعہ سعادات جیسی عظیم کتابیں لکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا، یہ جو وسیع و عریض آپ کا مکان ہے یہ آپ ہی کی ملکیت ہے؟ یہ گھوڑے، گوسفند، یہ باغ؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ساری کی ساری میری ملکیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ عالم بے عمل معلوم ہوتے ہیں۔ بس جیسے ہی نراقی نے یہ سنا تو اس درویش سے کہا کہ تم دور سے مجھ سے ملنے آئے ہو، پہلے آرام کرو، پھر ہم باہم بیٹھ کر تم سے گفتگو کریں گے۔ اب جو گفتگو ہوئی ہے اس کا تاریخ میں مجھے کہیں پتہ نہ چلا، لیکن ایک بات ضرور مجھے عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ کچھ دن کے بعد یہ دونوں ایک بیابان میں گشت لگا رہے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، بے شک ایک بیابان میں گشت لگا رہے تھے، تو ایسے میں نراقی نے دیکھا کہ قافلہ ہے جو کربلا کے سمت جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نراقی نے کہا اس درویش سے کہ کیا بہتر ہے کہ ہم اس قافلے کے ہمراہ ہو جائیں گے، مل جائیں گے اور زیارت سید الشہداء سے مشرف ہو کر واپس آئیں گے اگر حیات باقی ہے؟ تو اس درویش نے یہ کہا کہ کیا اسی حال میں؟ تو نراقی نے کہا کہ ہاں یہی اسی حال میں، اس لیے کہ اگر ہم یہ موقع گوا دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ قافلہ تو چلے جائے گا، گزر جائے گا۔ تو اس پر درویش نے کہا کہ نراقی، میں اس کشکول کو چھوڑنا نہیں چاہتا جو اس وقت تیرے گھر پر موجود ہے۔ میں کشکول سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ بغیر کشکول کے سفر نہیں کر سکتا۔ تو اس پر نراقی نے کہا کہ درویش، میں نے تو زیارت مظلوم کربلا کے لیے اپنی ملکیت چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، ہائے اپنے کھیت چھوڑ دیے، اپنے گھوڑے چھوڑ دیے،
اپنے گوسفند چھوڑ دیے اور تو کشکول چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، جہاں ساری محبتیں کسی ایک محبت پر نثار ہو جاتی ہیں، اس اسٹیشن کو محبت کہتے ہیں، مودت کہتے ہیں۔ یہ وہ اسٹیشن ہے کہ جہاں ساری دنیا ایک جگہ جمع ہونا چاہتی ہے، جہاں انسان اس وحدہ لا شریک کے سرچشمے سے اتصال کر کے اپنی محدود طاقت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اور یہ لامحدود طاقت انسان سے دور نہیں، بڑے سبحان اللہ قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ۔ ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب، میں چند چیزیں آپ نے جو تقریر میں کی تھی تو اس کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یہ آیت اس وقت اتری جبکہ ایک بدو نے پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا کہ کیا ہمارا رب اتنا قریب ہے کہ ہم چپکے چپکے تنہائی میں گفتگو کر سکے، یا اتنی دور ہے کہ ہم اسے آواز دیں، اسے پکارے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ہم بالکل تمہارے قریب ہے، تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہم دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظلوم کربلا نے اپنی مناجات میں یہ ارشاد فرمایا کہ معبود، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے قریب کر دیا ہے اور مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے؟ تو پھر وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے مجھ پر مہربان کر رکھا ہے اور مجھے تجھ تک پہنچنے سے روک دیا ہے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عبادت، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا کیا بات۔ سبحان اللہ، سبحان عزیزان گرامی، میر تقی میر کا قول ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایک سلوات دیجئے محمد والے محمد۔ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان چاہتا ہے عبادت پر عبادت کیے جا رہا ہے کہ اسے جنت نصیب ہو، ایوری ون وانٹس ٹو گو ٹو جنت۔ یہ اذانوں کی فلک شگاف آوازیں، یہ گرمی کے روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ یتیموں پر حسن سلوک، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیے جا رہا ہے مسلمان تاکہ اسے جنت مل جائے۔ جنت میں اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہو۔ بے شک۔ اب آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، اللہ، آپ قرآن رٹ کر پیے جائیے، تو جو بھی آئے سمجھ میں کیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان محترم، جب یہ جنت کی باتیں آتی ہیں تو ایک حدیث کا سہارا لے کر میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس میں پیغمبر اسلام فرماتا ہے کہ حب علی نعمت و طاعت و فضیلہ، علی کی محبت ایک نعمت ہے اور علی کی اطاعت میں فضیلت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہے۔ حب علی نعمت و طاعت و فضیلہ، علی کی محبت ایک نعمت ہے اور علی کی اطاعت میں فضیلت ہے۔ جنت اور جہنم کی جب ذکر آتا ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اگین کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ مہینے پہلے
خطا لکھا تھا بہلول کے بارے میں، کے لیے تو میں اسی سلسلے میں اس کو تقریر کے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث آپ یاد رکھیے کہ حب علی نعمت و طاعت و فضیلہ، علی کی محبت ایک نعمت ہے اور علی کی طاعت میں فضیلت مینز گفٹ۔ کہتے ہیں کہ عزیزان محترم بہلول بازار میں بیٹھے مٹی کے گھر بناتے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے جنت خرید لو، توجہ چاہتا ہوں، جنت خرید لو۔ لوگ گزر گئے، یہ تو بہلول ہے۔ لیکن ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ رک گئی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، جانتی تھی کہ بہلول کا کیا مقام ہے، جانتی تھی کہ بہلول کے ایمان کی بلندی پر ہے، رک گئی معرفت، اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں اور جنت کا گھر بیچ رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی جنت کا گھر بیچو گے؟ کیا ہمیں بھی جنت کا گھر بیچو گے؟ عزیزان محترم، بہلول کے جواب سے پہلے میں آپ کو چھٹے امام جعفر الصادق اللهم صل کے على اشعار حضرت امیر المومنین کی وہ مشہور و معروف حدیث سنانا چاہتا ہوں، جس میں امام فرماتے ہیں کہ مومن 5 طرح کے نور میں گردش کرتا رہتا ہے۔ پر اہم حدیث ہے عزیزان محترم، مومن 5 طرح کے نور میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کا آنا نور، اس کا جانا نور، اس کا علم نور، اس کا کلام نور، اور روز قیامت اس کی نگاہ نور کی جانب ہی مرکوز رہے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حدیث کی روشنی میں بہلول نے جواب دیا کہ زبیدہ، علی کے غلاموں میں اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جنت کے گھر کو بھی فروخت کرے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، حق علی۔ ماشاءاللہ۔ جنت وہ جگہ عزیزان محترم بے شک، جہاں بدی نہیں جا سکتی، جہنم وہ جگہ جہاں پر نیکی نہیں جا سکتی۔ کل کے کل انسان میں نیکی ہو تو جنت، کل کے کل انسان میں بدی ہو تو جہنم۔ اب مجھے دنیا کا کوئی انسان بتائے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو، انکلوڈنگ می ٹو۔ پیغمبر اسلام قربان جان ہماری جائیں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے کہ جیسے خشک لکڑی آگ کو کھا جائے۔ کیا کہنا کلام رسول کی بلاغت کا، وہ زبان وہ دہن جو کلام الہی کا مظہر بننے کے قابل ہو، اس کا خود کلام بھی دوسروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ حضرت نے گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ بتا دیا، گویا اکثیر جس سے ناقص نفوس کامل ہوتے ہیں، پست اخلاق بلند ہوتے ہیں، وہ ہے علی ابن ابی طالب کی محبت۔ اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گناہ نیست و نابود ہو جائے، جیسے آگ میں لکڑی جل کر خاک ہو جائے۔ مگر دیکھیے کہ گناہ کے کیا معنی ہے؟ خدا کی نافرمانی، علی کو ناپسند اور بالکل مرضی کے خلاف۔ ایک شخص کی محبت کا تقاضا ہی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی ویسی بات اپنے محبوب سے کہتے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے یا صدمہ پہنچے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے معمولی محبتوں کا تذکرہ کیا، پھر محبت کی آزمائش فرمائشوں کی تعمیل سے ہو چکی ہے۔ بس میں نے ذکر کو تمام کر دیا عزیزان محترم۔ آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ مسلسل مجھے میری تقریر توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب پھر ایک بار میں شاد عزیز ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا آخری مصرع، جس کے بعد میں مصائب پر آؤں گا، اس میں کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی سے خالق کا نام روشن ہے۔ روشن ہے، بے شک۔
زینب کو آرزو تھی کہ میرے بھائی کا ماتم دھوم سے ہو. اللہ اللہ آج سارا جہاں اس بی بی کی تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بے شک بے شک. کہیں علی اکبر کا ماتم، کہیں قاسم و محمد کا ماتم، کبھی عباس کے شانوں کے کٹے ہوئے شانوں کا ذکر، کبھی وہ ذکر کے جس میں حسین اپنے 6 ماہ کی قربانی کو بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو عزیزان محترم، جیسے کہ آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے جس کے بانی امانت دوغا صاحب ہیں، میں دعا ہے کہ مولا ان کی ہر حاجتوں کو پورا کرے. الہی آمین اس مجلس کو جناب سیدہ قبول فرمائے. الہی آمین. تو بس اسی سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا ہے کہ کسی زمانے میں، بلکہ یوں کہوں کہ یہ واقعہ تقریباً 150 برس پہلے کا ہے. جیسے ہم آج مجلس منعقد کرتے ہیں تو زمانے میں بھی ایک مومنہ تھی جو نابینا تھی. اس کے پاس علامات ہوتے تھے. محرم کا چاند جیسے ہی آسمان پہ نمودار ہوا، اس کے گھر میں فرش عزا بچ جاتی تھی. علامات ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، مومنین آتے تھے، اس کے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ایک سال ایسا آیا اور اس کی بیٹی جو یہ کام انجام دیا کرتی تھی وہ دنیا سے گزر گئی. یہاں تک کہ محرم کا زمانہ آیا، محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہوا، محلے میں واہ حسینہ کی صدائے بلند ہوئی. اب یہ سین خانہ میں بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہے، فاطمہ کے لال اب کون تیرے فرش عزا بچھائے گا، اللہ اللہ. کون علم استاد کرے گا، کون تبرک بانٹے گا. بس یہ کہہ رہی تھی کہ کسی نے دخل باب کیا. کون؟ تو آنے والی بیویوں نے کہا کہ مومنہ ہم مسافر ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ دن تیرے گھر میں قیام کر لے؟ تو اس نے اپنی بیٹی کی رودات سنائی اور اس نے ایک شرط رکھی. وہ یہ شرط تھی کہ بیویوں تم اس گھر میں رہ تو سکتی ہو، لیکن میرے حسین کی فرش عزا بچھانی ہوگی، میرے حسین کی علم استاد کرنے ہوگے، میرے حسین کا ماتم کرنا ہوگا. تو آنے والی بیویوں نے کہا کہ مومنہ ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے. لو عزیزو، مجلسیں ہوئی، علم استاد ہوئے، فرش بچھایا گیا. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جملے جب آپ اپنے گھر جائیں تو ضرور یاد کریں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس نابینا مومنہ نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیویاں آپس میں روتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند ہیں، آسمان و زمین ان کے ساتھ رو رہے ہیں. کچھ عجیب کیفیت تھی اس مجالس کی. دن محرم کے گزرتے رہے یہاں تک کہ زیارت حسین ہو چکی. بس مجلس تمام ہے عزیزان محترم، چند لمحے ہیں اس کی زحمت دینی ہے. جب 12 دن گزر گئے، زیارت ہو گئی، تو آنے والی بیویوں نے کہا یہ بیوی ہمیں رخصت دے دے، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں. عزیزان محترم، جب جیسے ہی اس مومنہ نے سنا کہ وہ وطن واپس ہو رہے ہیں تو اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ کچھ ہدیہ ان بیویوں کو دیا جائے، کیونکہ انہوں نے میرے حسین کی بڑی خدمت کی ہے، فرش بچھایا، حسین کا ماتم کیا، علم استاد کیے. اصل بات یہ تھی کہ یہ بڑی غریب تھی، جو بھی تبرک روز بانٹا کرتی تھی، جو بھی بچا ہوا تھا اس کو ایک جگہ جمع کر کے ان بیویوں کے پاس آئی اور کہا کہ بیویوں میں غریب ہوں،
میرے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر اس ہدیے کو آگے بڑھا دیا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی، اس تبرک کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کربلا کا رخ کیا، میرے لال، میرے حسین، میرے بیٹے، تیری ماں کو تیرے نام کا تبرک دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رِزَنَّ خَرَائِنْ تَسْلِيمًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک ماشاء اللہ اللہ، جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے جزاک اللہ اچھی مجلس پڑھی آپ نے، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین 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 دوڑنے کے لیے گزارش ہے توقیر مہدی صاحب سے، آئیے اور وہاں پہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی اللہ۔ دلشاد بھائی کافی ایک ہے کہ 3-4 اشعار آپ کی خدمت ہے۔ جی جی بالکل۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا حسین آپ کے قاتل نے ہرا جب مجھے ہمارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا 7 راہواروں کے دہرایا گیا ہے مجھ کو 7 راہواروں کے دہرایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا
تھا سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا جزاک اللہ جزاک اللہ تو مولا ہی سلامت اللہ آپ کو صحت رہے، کاملہ عطا فرمائے سلامت محبوب، رہیں، مولا کے آپ صدقے کا میں سایہ بچوں کے سلامت سر پہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت قائم رہیں، دائم رہے سلامت محبوب۔ رہیں۔ ماشاء اللہ پیچھے علم کی بھی زیارت کرا دی توقیر بھائی آپ بہت زبردست بہت زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاندار جزاک سجائے اللہ ہیں۔ جزاک اللہ میری ایک گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، جی میں جی نے اگست کی 9 تاریخ کو مجلس رکھی ہے گھر پہ، اگر آپ میں سے جو حضرات بھی آسانی سے نزدیک رہتے ہوں آ سکتے ہوں تو ضرور آئیے گا، میں فی الحال بھی اس پہ پوسٹ کر دوں گا، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ صحت یابی توفیق دے ماشاء اللہ ملے گی، قبول اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق الہی آمین الہی آمین، ہر وقت دعائیں ہیں اللہ توقیر قبول بھائی آپ کے فرمائے لیے، انشاءاللہ، ہر وقت اللہ دعائیں قبول رہتی ہیں کرے، توفیقات میں انشاءاللہ۔ برکت ہو انشاءاللہ۔ مولا آپ کو میں سلامت رکھے۔ آمین آمین جزاک اپنی گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے آئیے اور آج کی اللہ اکبر۔ السلام الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین مجلس، کتنی مقبول مجلس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے مولانا آمین۔ تقی رضوی صاحب کو، واقعی اور کاش کہ ہم ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب کا بھی کچھ اور سنتے اور انشاءاللہ سنیں گے۔ بہت ان کا معرفت الاعلیٰ میں خالہ ہے، بہترین، بہت ریسرچ ہے، بہت زبردست بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ الہی آمین الہی آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری کہ ہم ایسے بزم ایسی مجالس کرتے ہیں جس سے یہ ہم کو شرف حاصل ہوتا ہے، بے اور شک ثواب تو ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب ہی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلامت انہی کا سجایا ہوا گلدستہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بے شک۔ صحیح فرمایا، آپ نے میرے الفاظ لیے، ماشاء اللہ۔ متوجہ زیارت بسم اللہ۔ جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین مجلس کی جانب سے، اور خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی امانت ڈوگا صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور جس کا کوئی باقی نہ رہا ہے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ چونکہ آج شہزادی کا نام آیا ہے تو 2 منٹ دیں گے، میں شہزادی کو بھی ہم سب ساتھ مل کے سلام کر لیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ، شام کے رستے میں اللہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم یا بنت محمد المصطفیٰ، اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکم یا بنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اجمعین، السلام علیکم ایتھا السیدۃ الزکیہ، السلام علیکم ایتھا الداعیۃ الخفیہ، السلام علیکم ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکم ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیکم ایتھا العالمۃ الغیر المعلمہ، السلام علیکم ایتھا الفہیمۃ الغیر المفہمہ، السلام علیکم ایتھا المظلومہ، السلام علیکم ایتھا المہمومہ، السلام علیکم ایتھا المغمومہ، السلام علیکم ایتھا الصدیقہ، السلام علیکم ایتھا المکروبہ، السلام علیکم ایتھا المعصورہ، السلام علیکم ایتھا صاحبۃ المصیبۃ العظمی، السلام علیکم یا زینب کبریٰ برحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
والانصارک المستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولی صلواتک علیہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رکھے قمر بھائی، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ عقیدت و احترام سے ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، دنیا بھر کو ماشاءاللہ شبیر بھائی نے بہت خوبصورت مجلس پڑھی اللہ اور کی مجلس بہت خوبصورت. انہوں نے سب نے بہت پروانے کا تذکرہ کیا. امام علیہ السلام کی جو ایڈکٹ ہے یا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے جس کے بغیر آپ جنت میں داخل ہو نہیں پائے. مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آیا کہ ارشاد ارشاد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، ہائے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات کی ہوئی ہے. واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا اظہر بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب قمر ابھی سب سلامت رہیں ماشاءاللہ ہمیشہ. آمین 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 اور آمین. آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین کا بہت بہت شکریہ. آج کی اس مجلس کے زبانی ہیں امانت ڈوگا صاحب، ان کی طرف سے، اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، ڈاکٹر غزنفر صاحب کی طرف سے، سب مومنین کی طرف سے، سب کی کا بہت بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آج کی اس مجلس کی عبادت ہم سب کی قبول. انشاءاللہ 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 اگلے شب جمعہ کو پھر حاضری ہوگی، اس وقت انشاءاللہ انشاءاللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام عباس بھائی، آپ کو جزاک اللہ جزاک اللہ. آمین ثم آمین.